مڈ نائٹ لائبریری پارٹ 4 کامیاب زندگی۔ وہ گہری نیند میں تھی، ایک ایسی نیند میں جس میں کوئی خواب نہیں تھا بلکہ صرف ایک خلا تھا، اور اب فون کے الارم کی گونج نے اسے بیدار کر دیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ فون کی سکرین پر وقت 6:30 صبح دکھایا جا رہا تھا۔ سکرین کی روشنی کی بدولت اسے بستر کے پاس لکھا ہوا ایک لائٹ سوئچ نظر آیا۔ جیسے ہی اس نے اسے آن کیا، وہ دیکھ سکتی تھی کہ وہ کسی ہوٹل کے کمرے میں ہے، ایک شاندار لیکن روایتی اور نیلے رنگ کے ماحول والا کمرہ جو کسی کارپوریٹ ہوٹل جیسا لگ رہا تھا۔ دیوار پر ایک نفیس نیم تجریدی پینٹنگ لگی ہوئی تھی جو کسی سیزان طرز کی لگ رہی تھی، شاید ایک سیب کی یا ناشپاتی کی۔ بستر کے برابر ایک سلنڈر نما شیشے کی بوتل رکھی تھی جس میں آدھا منرل واٹر بھی باقی تھا، ساتھ ہی ایک ڈبہ شارٹ بریڈ بسکٹ کا بھی رکھا تھا جو ابھی تک کھولا نہیں گیا تھا۔ چند چھپے ہوئے کاغذات بھی پڑے تھے جو ایک ساتھ سٹیپل کیے گئے تھے۔ ایک سکیجول معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے اسے اٹھا کر پڑھا۔ سکیجول برائے نورا سیڈ OBE، مہمان مقرر گلوبل ریسرچ کامیابی کی تحریک بہار کانفرنس، 8:45 صبح پریا نوری گلوبل ریسرچ روری لانگفورڈ اور JSA ہوٹل کی لابی میں ملاقات، 9 بجے صبح ساؤنڈ چیک، 9:05 ٹیکنیکل ریہرسل، 9:30 VIP ایریا میں انتظار یا پہلے مقرر کی تقریر سننا، 10:15 پر صبح نورا کی تقریر، 10:45 صبح سامعین کے سوالات، 11 بجے مہمانوں سے ملاقات، صبح کانفرنس کا اختتام، 11:30 نورا سیڈ OBE کامیابی کی تحریک۔ تو یہ وہ زندگی تھی جہاں وہ کامیاب تھی۔ یہ کچھ تو تھا، اس نے سوچا۔ جے کون تھا اور دوسرے لوگ جن سے اسے لابی میں ملنا تھا؟ پھر اس نے ایک کاغذ کی طرف دیکھا اور بستر سے اٹھ گئی، لیکن ابھی بہت وقت تھا۔ تو پھر وہ 6:30 صبح کیوں جاگی؟ شاید وہ روز تیراکی کرتی ہوگی۔ یہ جواب کچھ منطقی لگ رہا تھا۔ پھر اس نے ایک بٹن دبایا اور پردے ایک ہلکی سی گونج کے ساتھ کھل گئے۔ سامنے پانی تھا، بلند و بالا عمارتیں تھیں اور 02 ایرینیا کا سفید گنبد نظر آ رہا تھا۔ اس نے اس زاویے سے لندن کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کینری وارف 20ویں منزل کے قریب کہیں تھا۔ وہ باتھ روم میں گئی۔ پیچ رنگ کی ٹائلیں، بہت شاندار شاور کیبن، نرم سفید تولیے، اور تب اسے احساس ہوا کہ وہ خود کو عام صبحوں کی طرح اٹھا ہوا محسوس نہیں کر رہی تھی۔ سامنے دیوار پر ایک بہت بڑا آئینہ تھا۔ جیسے ہی اس نے خود کو دیکھا وہ حیرت زدہ رہ گئی، پھر ہنس پڑی۔ اوہ، تو یہ میں ہوں۔ وہ حیرت انگیز طور پر صحت مند اور طاقتور لگ رہی تھی۔ اس زندگی میں بھی اس کا نائٹ ویئر کافی خوفناک تھا، سرسوں اور سبز رنگ کی چیک دار پاجامہ شرٹ۔ باتھ روم کافی کشادہ تھا، اتنا کہ وہ زمین پر بیٹھ کر ورزش کر سکتی تھی۔ اس نے گھٹنوں کے بغیر 10 مکمل پش اپ کیے، بغیر سانس پھولے۔ پھر اس نے ایک اور پوزیشن لی، پھر ایک ہاتھ آزمایا، پھر دوسرا، بغیر کسی لرزش کے۔ پھر وہ پش اپ دوبارہ کرنے لگی۔ جسم کے کسی حصے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ واو! وہ سیدھی ہوئی اور اپنی چٹانی سخت پیٹ پر ہاتھ مارا۔ پھر اسے یاد آیا کہ اپنی اس زندگی میں وہ بازار کی سڑک پر چلتے ہوئے بھی ہانپ جاتی تھی۔ ابھی یہ کل ہی کی بات تھی۔ وہ خود کو اتنا تندرست محسوس کیے ہوئے تو اسے برسوں بیت چکے تھے۔ حقیقت میں شاید وہ اپنی زندگی میں کبھی اتنی فٹ نہیں رہی تھی، مضبوط، بالکل۔ اس نے فیس بک پر ایزل ہرش کو تلاش کیا۔ معلوم ہوا اس کی پرانی دوست نہ صرف زندہ تھی بلکہ اب بھی آسٹریلیا میں رہتی تھی۔ یہ جان کر نورا کو خوشی ہوئی۔ اسے اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ وہ سوشل میڈیا پر دوست نہیں تھی، کیونکہ غالب امکان یہی تھا کہ اس زندگی میں، کیونکہ نورا نے برسٹل یونیورسٹی میں داخلہ ہی نہیں لیا تھا، اور اگر لیا بھی ہوتا تو شاید وہ کوئی دوسرا کورس کر رہی ہوتی۔ یہ سوچ کر دل میں ایک عجیب سا احساس ہوا کہ وہ ایزابل ہرش کبھی نورا سیڈ سے ملی ہی نہ ہو، پھر بھی وہی وہ سب کچھ کر رہی تھی جو نورا اپنی اصل زندگی میں کر رہی تھی۔ اس نے ڈین کے بارے میں بھی سوچا، جو بظاہر خوش خرم تھا اور ایک پین کلاس انسٹرکٹر جینا سے شادی کر چکا تھا۔ اس نے سسلی میں شادی کی تھی۔ پھر نورا نے گوگل پر اپنا نام نورا سیڈ تلاش کیا۔ اس کی وکی
विकिपीडिया प्रोफائल खुल गई। ये जानकर हैरत हुई कि वो वाकई ओलंपिक्स तक पहुंच चुकी थी। 2 बार उसने फ्री स्टाइल की तैराकी में महारत हासिल की थी। 800 मीटर फ्री स्टाइल में गोल्ड मेडल जीता था। वो नाकाबिले यकीन वक्त 8 मिनट 5 सेकंड में 400 मीटर में सिल्वर मेडल भी हासिल किया था। ये सब उसने 22 साल की उम्र में हासिल किया था। 26 साल की उम्र में उसने 100x4 मीटर रिले रेस में एक और सिल्वर मेडल जीता था। ये सब पढ़कर मामला और भी हैरान कुन हो गया जब उससे पता चला कि उसने वर्ल्ड एक्वाटिक चैंपियनशिप में 400 मीटर फ्री स्टाइल का आलमी रिकॉर्ड भी बनाया था। और फिर 28 साल की उम्र में उसने बैनुल-अक़वामी मुकाबलों से रिटायरमेंट ले ली थी। अब वो BBC में स्विमिंग इवेंट्स की कवरेज करती थी। टीवी शोज़ क्वेश्चन ऑफ स्पोर्ट में भी नज़र आ चुकी थी। अपनी खुद नोश्त किताब सिंक और सोम भी लिखी थी और कभी कभार ब्रिटिश स्विमिंग GP में असिस्टेंट कोच के तौर पर भी काम करती। और सबसे हैरान कुन बात ये थी कि वो अब भी रोज़ाना 2 घंटे तैराकी करती थी। वो फलाही कामों इस ज़िंदगी में वो फलाही कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। मारी क्यूरी कैंसर केयर को एहतियात देती थी और ब्राइटन के गिर्द फंड रेजिंग चैरिटी भी कर चुकी थी। रिटायरमेंट के बाद वो 2 बार इंग्लिश तैराकी भी अबूर कर चुकी थी। इसकी एक टिकटॉक का लिंक भी था जिसमें उसने खेल, मेहनत, ज़िंदगी में इस्तकामत की अहमियत पर बात की थी। वीडियो के 10 लाख से ज़ायद व्यूज़ थे। जैसे नोरा ने वीडियो चलाई उसे ऐसे लगा जैसे वो किसी और ही शख्सियत को देख रही है। ये औरत पुरएतमाद थी, स्टेज पर मुकम्मल गिरफ्त रखती थी, सीधी खड़ी थी, कुदरती अंदाज में मुस्कुराती थी और सामीन को भी हंसा रही थी, कायल कर रही थी, तालियां भिजवा रही थी। ये मैं कैसे हो सकती हूँ? उसने कोशिश की उस नोरा के अंदाज को याद रखे, लेकिन वो जानती थी कि ऐसा करना नामुमकिन है। इस्तकामत रखने वाले लोग किसी ख़ास सलाहियत के साथ पैदा नहीं होते। फ़र्क सिर्फ यह है कि इनके पास ज़िंदगी का वाज़िया मकसद होता है और वो उस मकसद को हासिल करने के लिए पुरअज़म भी होते हैं। वीडियो में उसकी दूसरी खुद एतमादी भी बोल रही थी। इस्तकामत आपको मुंतशिर दुनिया में तवज्जो मरकूज़ रखने में मदद देती है। ये वो ताकत है जो उस वक्त काम आती है जब जिस्म और दिमाग अपनी आखिरी हद तक पहुंच चुके हों। ये वो कुव्वत है जो आपको अपने काम पर कायम रखती है, बग़ैर इसकी परवाह किए कि कौन आपसे आगे निकल रहा है। ये कौन है? नोरा ने ज़ेरे लब खुद से कहा। वीडियो के दरमियान में आगे बढ़ते हुए ये दूसरी नोरा बदस्तूर खुद एतमादी की जॉन ऑफ आर्क बनी हुई थी। अगर वो आप बनने की कोशिश करेंगे जो आप नहीं हैं तो आप हमेशा नाकाम रहेंगे। खुद अपना आप बनने की कोशिश कीजिए, अपनी असल को अपनी शनाख्त बनाइए, उसे मोहब्बत दें, इस पर मेहनत करें। और जब लोग तमस्कर उड़ाएं, मजाक करें तो एक लम्हे के लिए भी मत सोचें, ऊंची मगोइयों पर मत तवज्जो दो जो महज हसद का एक और रूप होती हैं। अपना सर नीचे रखिए लेकिन इस्तकामत से सीधे रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तैराकी जारी रखो। नोरा ने आहिस्ता से दोहराया और सोचा कि आया होटल में कोई स्विमिंग पूल है। वीडियो बंद हो गई। उसी लम्हे फ़ोन बजने लगा। स्क्रीन पर नाम उभरा, नादिया। नोरा अपनी पुरानी ज़िंदगी में किसी नादिया को नहीं जानती थी। ये नाम सुनकर खुशी महसूस होनी चाहिए थी या कोई अनजाना खौफ। ये जानने का एक ही तरीका था। हेलो जानेमन। सामने से एक अजनबी आवाज़ उभरी, मगर एक मानूसियत के साथ, नरम लहजे में लेकिन मुकम्मल तौर पर गर्मजोशी के बगैर एक आवाज़ सुनाई दी जिसमें रूसी लबो लहजा था। मुझे उम्मीद है कि तुम ठीक हो। हाँ नादिया, शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। मैं होटल में हूँ और एक कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रही हूँ। नोरा ने खुश मिजाज बनने की कोशिश की। हाँ, वही कॉन्फ्रेंस, 15,000 पाउंड एक तकरीर के लिए। वाह, ये तो बहुत खूब लग रहा है। ये वाकई मजाक का खिज़ लग रहा था, लेकिन वो ये सोचने पर मजबूर हो गई कि ये नादिया जो कोई भी थी वो ये सब कुछ कैसे जानती थी। हाँ, जॉ ने हमें बताया था। जॉ ने? हाँ, खैर सुनो, मुझे किसी वक्त तुमसे तुम्हारे वालिद के सालगिरह के बारे में बात करनी है। क्या मैं जानती हूँ उन्हें बहुत खुशी होगी अगर तुम हमें देखने आ सको। नोरा का पूरा वजूद जैसे सुन पड़ गया, कमज़ोर हो गया, जैसे उसने कोई भूत
دیکھ لیا ہو۔ اسے اپنے والد کے جنازے کا منظر یاد آ گیا جب وہ اپنے بھائی سے لپٹ کر رو رہی تھی۔ میرے ابو وہ بھی باغ سے اندر آئے ہیں، کیا تم ان سے بات کرنا چاہو گی؟ یہ اتنا حیرت انگیز و اتنا ناقابل یقین تھا کہ نادیہ کا لہجہ اس سے بالکل میل نہیں کھا رہا تھا۔ اس نے یہ ایسے عام انداز میں کہا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ کیا تم ابو سے بات کرنا چاہو گی؟ نورا کو اس کی بات سمجھنے میں کچھ لمحے لگے۔ اسے اچانک ایسے محسوس ہوا جیسے اس کے قدم زمین پر نہیں رہے، جیسے وہ توازن کھو چکی ہے۔ وہ بمشکل بول سکی اور سانس لے سکی۔ وہ کچھ کہنے کے قابل نہیں تھی۔ سب کچھ غیر حقیقی سا لگنے لگا، جیسے وقت میں سفر کری ہو، جیسے وہ 20 سال پیچھے چلی گئی ہو۔ جواب دینے میں دیر ہو چکی تھی کیونکہ اگلے ہی لمحے نادیہ کی آواز سنائی دی، یہ لو، بات کرو۔ نورا تقریباً فون کاٹنے والی تھی یا اسے کاٹ دینا چاہیے تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اب جبکہ وہ جان چکی تھی کہ یہ ممکن ہے تو اسے آواز کو ایک بار پھر سننا تھا۔ صرف سانس کی آواز سنائی دی۔ ہیلو نورا، کیسی ہو؟ بس یہی عام سا غیر محسوس روزمرہ جیسا۔ یہ وہی تھے، یہ انہی کی آواز تھی، انہی کی مضبوط کرخت آواز جو ہمیشہ بے حد صاف اور کٹی ہوئی محسوس ہوا کرتی تھی، لیکن شاید اب وہ کچھ کمزور ہو گئی تھی۔ 15 سال زیادہ پرانی ہو چکی تھی۔ ابو، اس نے کہا۔ اس کی آواز حیرت سے لرز رہی تھی۔ یہ آپ ہیں؟ کیا تم ٹھیک ہو نورا؟ کیا لائن خراب ہے؟ کیا تم ویڈیو کال کرنا چاہو گی؟ ویڈیو کال کرنا، ان کا چہرہ دیکھنا؟ نہیں، یہ بہت زیادہ ہوتا، اس نے خود سے کہا۔ یہ پہلے ہی بہت زیادہ ہو چکا تھا۔ یہ تصور ہی کہ اس کے والد کا کوئی ایسا وجود تھا جو فیس ٹائم کے دور میں زندہ تھا۔ اس کے والد تو لینڈ لائن کے زمانے کے آدمی تھے۔ جب وہ دنیا سے گئے تھے تب وہ بمشکل ای میل اور ٹیکسٹ میسیج جیسے انقلابی تصورات کو قبول کرنا شروع کر رہے تھے۔ نہیں، اس نے کہا، یہ میری طرف سے تھا، میں بس کچھ سوچ رہی تھی، میں معذرت خواہ ہوں۔ ٹھیک ہوں، ہم نے کل سلی کو ویٹنری ڈاکٹر کے پاس دکھایا تھا۔ نورا نے اندازہ لگایا کہ سلی کوئی کتا ہوگا۔ اس کے والدین نے کبھی کوئی پالتو جانور نہیں رکھا تھا۔ نورا نے اپنے بچپن میں بہت ان کی منتیں کی تھی کہ انہیں ایک کتا یا بلی لے کر دیں، لیکن اس کے ابو ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ یہ ذمہ داری کا بوجھ بن جاتے۔ اسے کیا ہوا تھا؟ نورا نے اس بات کو فطری انداز میں آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ بس کان میں انفیکشن ہے جو بار بار واپس آ جاتا ہے۔ اچھا، نورا نے کہا، جیسے وہ سلی اور اس کے کان کے مسئلے کے بارے میں سب کچھ جانتی ہو۔ بیچاری سلی، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں ابو، میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں۔ کیا تم ٹھیک ہو نورا؟ تم کچھ زیادہ ہی جذباتی لگ رہی ہو۔ میں بس نہیں، یہ کافی نہیں، میں کہتی ہوں میں نے جان لیا کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ تم ایک اچھے والد ہو، اور ایک دوسری زندگی میں جب میں نے تیراکی چھوڑی تھی میں اس پر بہت پچھتائی تھی۔ نورا، اسے ان سے کچھ پوچھنے میں جھجک محسوس ہو رہی تھی، لیکن سوال کا ایک چشمہ ابل رہا تھا۔ ابو، آپ ٹھیک ہیں؟ ابو، میں کیوں ٹھیک نہیں ہوتا؟ پہلے آپ کو سینے میں درد کی شکایت تھی، وہ تو تب ہی ختم ہو گئی جب میں نے صحت مند زندگی شروع کر دی۔ یہ تو برسوں پہلے کی بات ہے۔ تمہیں یاد نہیں میرا فٹنس کا جنون؟ اولمپکس کے ساتھ وقت گزارنے کا یہی اثر ہوتا ہے۔ پھر سے رگبی کھلاڑیوں جیسا فٹ ہو گیا ہوں۔ 16 سال ہونے کو آئے ہیں، شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ڈاکٹر کہتا ہے کولیسٹرول اور بلڈ پریشر سب کچھ قطعاً نارمل ہے۔ ہاں بالکل، مجھے یاد آیا کہ آپ کا یہ فٹنس فیس۔ پھر ایک اور سوال اس کے ذہن میں نہیں آیا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی اسے کیسے پوچھے، تو پھر اس نے سیدھا ہی پوچھ لیا، آپ اور نادیہ کتنے عرصے سے ساتھ ہیں؟ کیا تمہیں یادداشت کے مسائل ہو رہے ہیں؟ نہیں، دراصل میں بس حال ہی میں زندگی کے بارے میں سوچی ہوں۔ اب تم فلسفی بن گئی ہو، کیا تم نے فلسفہ پڑھنا شروع کر دیا؟ ہاں، میں نے فلسفہ پڑھا تھا، کب چھوڑے مجھے یاد نہیں۔ آپ کی اور نادیہ کی ملاقات کیسے ہوئی؟ فون کی دوسری طرف ایک بے چینی بھرا سانس سنائی دیا۔ ان کا لہجہ سخت ہو گیا۔ تم یہ جانتی ہو ہم کیسے ملے تھے؟ تم سب یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ کیا تم بیمار ہو؟ کیا تم جانتی ہو میرا اس کے بارے میں کیا موقف ہے؟ معاف کیجئے، یا وہ میرا مولد تمہارے بہانے سے سوال کر رہا ہے؟ معاف کیجئے ابو، کوئی بات نہیں، میں بس یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ خوش ہیں۔ ظاہر میں خوش ہوں، میری ایک بیٹی اولمپک چیمپئن، اور آخرکار مجھے اپنی زندگی کی سچی محبت مل گئی۔ تم بھی سنبھل رہی ہو ذہنی طور پر، میرا مطلب ہے پرتگال کے واقعے کے بعد تم کافی بہتر ہو گئی ہو۔ نورا جاننا چاہتی تھی کہ پرتگال میں کیا ہوا تھا، لیکن اس کے پاس پہلے سے ایک اور سوال موجود تھا، امی کے بارے میں۔ وہ کیا آپ کی زندگی کی محبت نہیں تھی؟
بھائی کبھی تھی، مگر وقت کے ساتھ چیزیں بدل جاتی ہیں نورا، اب تم بڑی ہو گئی ہو۔ نورا نے اپنے والد کو اسپیکر پر ڈال دیا اور اپنی ویکیپیڈیا پروفائل پر واپس کلک کیا۔ واقعی اس کے والدین کی طلاق ہو چکی تھی۔ اس کے والد کا نادیا وانکو سے تعلق تھا، جو ایک یوکرینی تراک یکور وانکو کی ماں تھی۔ اسے حقیقت میں اس کی ماں 2011 میں انتقال کر چکی تھی۔ یہ سب اس لیے تھا کیونکہ نورا نے بیڈ فورڈ کے ایک پارکنگ لاٹ میں بیٹھ کر اپنے والد کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ مقابلہ ترقی نہیں کرنا چاہتی۔ اسے ایک بار پھر احساس ہوا جیسے وہ مٹ رہی ہو، جیسے وہ سمجھ سکی ہو کہ یہ زندگی اس کے لیے نہیں۔ اسے لگا شاید اب وہ واپس لائبریری جا رہی ہے، واپس اسی زندگی میں، لیکن وہ وہاں رکی نہیں۔ اس نے اپنے والد سے الوداع کہا، فون بند کیا اور اپنے بارے میں مزید پڑھنا جاری رکھا۔ وہ سنگل تھی، حالانکہ وہ 3 سال تک امریکی اولمپک یافتہ غوطہ خور اسکاٹ ریچرڈ کے ساتھ تعلقات میں رہی تھی اور کچھ عرصہ کیلیفورنیا میں لاجولا ساتگیان میں اس کے ساتھ رہی تھی۔ اب وہ ویسٹ لندن میں رہتی تھی۔ پورا صفحہ پڑھنے کے بعد اس نے فون رکھا اور فیصلہ کیا، کیا ہوٹل میں کوئی سوئمنگ پول ہے؟ وہ وہی کرنا چاہتی تھی جو اس زندگی میں اس کے معمول میں تھا، اور وہ تھا تیراکی۔ شاید پانی میں تیرنے سے اسے سوچنے کا کچھ وقت ملے اور وہ کچھ بہتر سوچ سکے۔ یہ ایک شاندار تیراکی، اگرچہ اسے کوئی خاص تخلیقی الہام نہیں ملا، لیکن یہ اس کے مردہ والد سے بات کرنے کے تجربے کے بعد اسے سکون ضرور دے گئی۔ اس کے پاس پورا سوئمنگ پول تھا۔ وہ مسلسل بریسٹ اسٹروک میں لمبائی کے بعد لمبائی طے کرتی رہی، بغیر سوچے سمجھے۔ یہ ایک حیران کن احساس تھا، اتنی مضبوطی، اتنا تیز، اور پانی پر اتنی مہارت حاصل ہے اسے۔ ایک لمحے کے لیے وہ اپنے والد کی فکر کرنا بھول گئی، اور اس تقریر کی بھی جو اب وہ دینے والی تھی۔ مگر جیسے جیسے وہ تیرتی گئی، اس کی طبیعت بدلتی گئی۔ اسے اپنے والد کے ان سالوں کا خیال آیا جو اسے ملے تھے، ان سالوں کا جو اس کی ماں نے کھو دیے تھے۔ جتنا وہ سوچتی گئی، اتنا ہی اسے اپنے والد پر غصہ محسوس کرنے لگی۔ اس غصے نے اسے اور تیزی سے تیرنے پر مجبور کر دیا۔ اسے ہمیشہ لگتا تھا اس کے والدین طلاق لینے کے لیے بہت ضدی تھے، بجائے اس کے کہ علیحدہ ہو جاتے، اپنی ناراضگیاں اندر ہی دبا کر رکھتے، اور پھر ان ناراضگیوں کا سارا بوجھ وہ اپنے بچوں پر ڈال دیتے، خاص طور پر نورا پر۔ اور تیراکی اس کی وہ راہ تھی جس سے وہ ان کی توجہ حاصل کر سکتی تھی۔ اس حقیقت میں جس میں وہ ابھی موجود تھی، اس نے اپنے والد کو خوش کرنے کے لیے وہ راستہ چنا، اور اپنے بدلے میں محبت اور موسیقی کے شوق کو، اپنے خواب اور ہر وہ چیز جس کا تعلق کسی تمغے سے نہ تھا، سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ محبت، اور اس کے والد نے اسے کیسے لوٹایا؟ نادیہ نامی عورت سے تعلق بنا کر، اس کی ماں کو چھوڑ کر، اور اس کے باوجود اس پر برہم ہو رہے تھے۔ یہ سب سہنے کے بعد بھی چلو بھاڑ میں گئے، کم از کم یہ والا ویژن۔ جب اس نے فری اسٹائل میں تیراکی شروع کی تو اسے احساس ہوا کہ یہ اس کی غلطی نہیں ہے۔ در حقیقت اس کے والدین نے کبھی انہیں ویسا پیار نہیں دیا تھا جیسا والدین کو دینا چاہیے، بے لوث اور بغیر کسی شرط کے۔ یہ اس کی غلطی نہیں تھی کہ اس کی ماں نے ہمیشہ اس میں خامیاں ہی دیکھی تھی، یہاں تک کہ اس کے کانوں کی ہلکی سی غیر متوازن سطح کو بھی نہیں۔ یہ سب بہت پہلے سے چلا آ رہا تھا۔ پہلا مسئلہ تو یہی تھا کہ وہ کیسے وقت میں پیدا ہوئی جب اس کے والدین کی شادی پہلے ہی کمزور ہو چکی تھی، اور اس کی ماں ڈپریشن میں چلی گئی تھی، اور اس کے والد نے خود کو شراب کے گلاس میں غرق کر دیا تھا۔ اس نے مزید 30 لمبائیاں طے کی۔ اس کا ذہن ٹھنڈا پڑنے لگا، اور ایک بار پھر وہ خود کو آزاد محسوس کرنے لگی، بس وہ اور پانی۔ مگر جب وہ پول سے نکلی تو اپنے کمرے میں واپس آئی۔ اس نے اپنے ہوٹل میں صاف ستھرے کپڑے پہنے، ایک نفیس نیوی بلو سوٹ پہنے، اپنے سوٹ کیس کے اندر گھورنے لگی۔ اس میں سے ایک گہری تنہائی جھلک رہی تھی۔ وہاں اس کی اپنی ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب کی کاپی موجود تھی۔ سر وقت پر وہ خود تھی، سخت عزم کے ساتھ دکھتی ہوئی، ٹیم جی پی کا سوئمنگ سوٹ پہنے۔ اس نے کتاب اٹھائی اور باریک تحریر میں دیکھا۔ امانڈا سینڈرز کے ساتھ تحریر شدہ تھی۔ انٹرنیٹ نے اسے بتایا کہ امانڈا سینڈر کئی مشہور کھلاڑیوں کی گھوسٹ رائٹر تھی۔ پھر اس نے اپنی گھڑی کی طرف دیکھا۔ اسے ہوٹل کی لابی کی طرف جانا تھا۔ وہاں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ نفیس لباس پہنے ہوئے تھی، اجنبی اور ایک ایسا شخص جسے وہ یقینی طور پر پہچانتی تھی۔ اس زندگی میں وہ سوٹ پہنے، صاف شیو کیے، بال سلیقے سے بنائے، پہلو میں سیٹ کیے، لیکن یہ وہی جو تھا
اس کا بھائی، اس کی بھویں اب بھی ویسی ہی گھنی تھی۔ یہ تمہارے اندر کا اطالوی خون ہے، اس کی ماں کہا کرتی تھی۔ جو اس سے بھی زیادہ حیرانی کی بات تھی کہ وہ مسکرا رہا تھا، ایک بڑی بے ساختہ بھائی جیسی محبت بھری مسکراہٹ۔ صبح بغیر بہن جو نے کہا۔ اس کی حیرانی اور تھوڑی سی جھجک کے باوجود نورا نے اسے اتنے لمبے عرصے بعد یوں گلے لگایا کہ جیسے وہ کبھی اس سے الگ ہی نہیں ہوتی۔ تو جو نے ان دو اجنبی نوجوانوں کا اسے تعارف کرایا۔ یہ پریہ ہیں گلیور ریسرچ، یہ لوگ کانفرنس کا انتظام کریں، اور یہ روری ہے، ظاہر اسپیکر کا ماہر۔ ہیلو پریہ۔ ہیلو روری، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ جی بالکل، پریہ نے خوش دلی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہمیں آپ کو یہاں پا کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ آپ ایسے بول رہی ہیں جیسے ہم پہلے کبھی ملے ہی نہیں، روری نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ نورا نے فوراً بات سنبھال لی۔ ہاں مجھے معلوم ہے، ہم پہلے بھی مل چکے ہیں روری، بس ایک چھوٹا سا مذاق، آپ تو جانتے ہیں میری حص سے مزہ۔ تمہارا مزہ بھی ہے؟ زبردست، روری نے کہا۔ اچھا نورا، جو نے کہا۔ وہ نورا کو دیکھ رہا تھا، مسکرا رہا تھا۔ کیا تم دیکھنا چاہو گی؟ وہ اپنی مسکراہٹ نہیں روک پا رہی تھی۔ یہ اس کا بھائی تھا، وہی بھائی جو 2 سال سے اس نے نہیں دیکھا تھا، اور جس کے ساتھ اس کے تعلقات 2 سال سے بھی زیادہ عرصے سے خوشگوار نہیں تھے، لیکن وہ یہاں تھا، صحت مند، خوش، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ واقعی نورا کو پسند کرتا ہو۔ جگہ؟ ہاں وہ جگہ جہاں تم تقریر کرو گی، سب کچھ تیار ہے، پریہ نے مددگار انداز میں کہا۔ خوب، بڑا حال ہے، روری نے کافی کا کپ ہاتھ میں لیے تعریف کی۔ نورا نے اس بات میں سر ہلایا اور وسیع نیلے کانفرنس ہال میں لے جایا گیا، جہاں ایک چوڑا سٹیج تھا، تقریباً 1000 خالی کرسیاں۔ ایک تکنیکی ماہر جو سیاہ لباس میں تھا اس کے قریب آیا، پوچھا، آپ کو کون سا مائک چاہیے؟ لیبل، ہیڈ سیٹ یا معاف کیجیے گا، مائکرو فون کون سا لینا پسند کریں گی؟ وہ ہیڈ سیٹ، جو نے فوراً نورا کی طرف سے جواب دیا۔ جی ہاں ہیڈ سیٹ، نورا نے کہا۔ میں بس سوچ رہا تھا، جو نے وضاحت کی، کہ کارڈف میں جو مائک والا مسئلہ ہوا تھا، اس کے بعد اب آج کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ پریہ اس کے طرف دیکھ رہی تھی جیسے کچھ پوچھنا چاہتی ہو۔ کیا میں صحیح سمجھ رہی ہوں، آپ کے پاس کوئی ملٹی میڈیا مواد نہیں، کوئی سلائیڈ یا ایسی کوئی چیز؟ جو روری نے اس کی طرف دیکھا ہلکی سی پریشانی کے ساتھ۔ یہ ایسا سوال تھا جس کا جواب اسے معلوم ہونا چاہیے تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی۔ ہاں اس نے کہا۔ پھر جو کے تاثرات دیکھے، میرا مطلب نہیں، میرے پاس کچھ ایسا نہیں ہے، میں نے کوئی ملٹی میڈیا چیز تیار نہیں کی۔ وہ سب اسے ایسے دیکھنے لگے جیسے اس کے دماغ میں کچھ گڑبڑ ہو، لیکن نورا نے بس کہہ کر بات سنبھال لی۔ پیپر منٹ چائے۔ 10 منٹ بعد وہ اپنے بھائی کے ساتھ ایک کمرے میں بیٹھی تھی، جیسے VIP بزنس لاؤنج کہا جا رہا تھا۔ یہ بس ایک چھوٹا سا بے ہوا کمرہ تھا جس میں چند کرسیاں اور ایک میز رکھی تھی، جہاں آج کے اخبارات رکھے تھے۔ 2 درمیانی عمر کے مرد سوٹ پہنے اپنے لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپ کر رہے تھے۔ اس وقت تک نورا سمجھ چکی تھی کہ اس کا بھائی اس کا مینیجر تھا، وہ پچھلے 7 سالوں سے اس کا مینیجر تھا، جب سے نورا نے پیشہ ورانہ تیراکی چھوڑی تھی۔ تمہیں ان سب سے کوئی مسئلہ تو نہیں؟ اس کے بھائی نے پوچھا، جب وہ کافی مشین سے 2 مشروبات لے کر آیا اور اس نے ایک ساشے کھولا، اس میں پیپر منٹ ٹی بیگ نکالا، جیسے گرم پانی کے کپ میں ڈال دیا، پھر اس نے وہ کپ نورا کی طرف بڑھا دیا۔ نورا نے زندگی میں کبھی پیپر منٹ چائے نہیں پی تھی، یہ میرے لیے، ہاں اور کیا، یہی واحد ہربل ٹی تھی جو وہاں موجود تھی۔ اس کے بھائی کے ہاتھ میں کافی تھی، جسے پینے کو نورا کے دل میں شدید خواہش پیدا ہوئی، لیکن شاید اس زندگی میں وہ کیفین نہیں پیتی تھی۔ تمہیں ان سب سے کوئی مسئلہ تو نہیں؟ کون سی چیز؟ نورا نے الجھن سے پوچھا۔ آج کی تقریر سے، نورا نے بے یقینی سے کہا۔ کتنی دیر کی ہے؟ 40 منٹ، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے کافی بڑی رقم ہے، میں نے مزید بڑھوا لی ہے، 10 سے بھی زیادہ۔ یہ تو بہت اچھا کیا تم نے، لیکن اس میں کیا ہے؟ تم تو جانتی ہو میرا 20% حصہ ہے، کمیشن ہے، پھر کوئی میں نے بڑی قربانی نہیں دی۔ نورا سوچنے لگی، وہ ان کے درمیان مشترکہ ماضی کو کیسے سمجھ سکتی تھی، کیسے جان سکتی تھی؟ اس زندگی میں وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھے تھے اور اچھی طرح گھل مل رہے تھے۔ یہ پیسہ ہو سکتا تھا، مگر اسے یاد تھا اس کا بھائی کبھی زیادہ لالچی نہیں تھا۔ وہ ناراض ضرور تھا جب نورا نے ریکارڈ کمپنی کے ساتھ ہونے والا معاہدہ رد کر دیا تھا، مگر اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لیبرنتھ برانڈ کے ساتھ
ہمیشہ گٹار بجانا چاہتا تھا اور راک سٹار بننے کا خواب دیکھتا تھا۔ نورا نے چائے کے ٹی بیگ کو پانی میں 2-3 بار ڈبویا، پھر اسے تیرنے دیا اور سوچا اگر ہماری زندگیاں مختلف ہوتی تو کیسے ہوتی، جیسے اگر میں نے تیراکی کو چھوڑ دیا ہوتا۔ زیادہ نہیں، میرا مطلب اگر تم میرے مینیجر نہ ہوتے تو کیا کر رہے ہوتے؟ میں اور لوگوں کو مینیج کرتا ہوں، تمہیں معلوم تو ہے۔ ہاں ظاہر ہے مجھے معلوم ہے، لیکن شاید میں کسی کو بھی مینیج نہ کر رہا ہوتا اگر تم نہ ہوتی، کیونکہ تم میری پہلی کلائنٹ تھی۔ تمہیں نے تو مجھے کائی، نٹالی اور ایلی سے ملوایا تھا۔ نورا نے اس بات میں سر ہلایا جیسے وہ جانتی ہو کہ کائی، نٹالی اور ایلی کون تھے۔ یہ تو ٹھیک ہے، مگر تم کسی اور راستے سے یہاں پہنچ جاتے، کون جانتا ہے، شاید اب میں مانچسٹر میں ہوتا، مجھے نہیں معلوم۔ مانچسٹر؟ ہاں تمہیں یاد ہے نا، مجھے وہاں یونیورسٹی میں کتنا مزہ آتا تھا۔ یہ سن کر حیرت چھپانا مشکل تھا۔ یہ بھائی جو اب اس کے ساتھ دوستی بھری باتیں کر رہا تھا، جو اس کے ساتھ کام کر رہا تھا، وہی بھائی تھا جو یونیورسٹی بھی گیا تھا۔ اس کی اصل زندگی میں اس کے بھائی نے اے لیولز کیے تھے اور مانچسٹر یونیورسٹی میں تاریخ پڑھنے کے لیے ایک درخواست بھی دی تھی، مگر وہ مطلوبہ نمبر حاصل نہیں سکا تھا۔ شاید اس لیے وہ ہر رات رابی کے ساتھ نشے میں مصروف رہتا تھا۔ پھر اس نے فیصلہ کر لیا کہ اسے یونیورسٹی تو جانا ہی نہیں۔ یہ وہ کچھ دیر مزید ایسی باتیں کرتے رہے۔ ایک موقع پر جب وہ اپنے فون میں مگن ہو گیا تو نورا نے دیکھا کہ اس کے فون کی اسکرین پر ایک چمکتا دھمکتا خوبصورت اور مسکراتا ہوا آدمی تھا جسے اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر اس نے اپنے بھائی کی شادی کی انگوٹھی دیکھی اور اپنے چہرے پر غیر جانبدار تصور لانے کی کوشش کی۔ تو شادی کی زندگی کیسی جا رہی ہے؟ وہ مسکرایا، ایک حقیقت بھری مسکراہٹ تھی۔ نورا نے اسے برسوں سے اس طرح مسکراتے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی اصل زندگی میں جو ہمیشہ محبت کے معاملے میں بدقسمت رہی تھی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا بھائی نوعمری میں ہی ہم جنس پرست تھا، مگر اس نے باضابطہ طور پر 22 سال کی عمر میں اس بات کا اعتراف کیا تھا اور اسے کبھی خوشگوار یا طویل مدتی رشتہ نصیب نہیں ہوا تھا۔ نورا کو ایک عجیب سا احساس ہوا کہ اس کے فیصلے اس کے بھائی کی زندگی کو بھی متاثر کر رہے تھے۔ تمہیں تو ایوان کا پتہ ہے نا؟ ایوان تو ایوان ہے۔ نورا ایسے مسکرائی جیسے وہ ایوان کو اچھی طرح جانتی ہو اور یہ بھی جانتی ہو کہ وہ کیسا آدمی ہے۔ ہاں وہ بہت اچھا ہے اور میں تم دونوں کے لیے بہت خوش ہوں۔ جو ہنس پڑا، ہماری شادی کو 5 سال ہو گئے، تم ایسے بول رہی ہو جیسے ہم ابھی بھی ساتھ آئے ہوں۔ نہیں، بس کچھ سوچتی ہوں کہ تم کتنے خوش نصیب ہو، اتنی محبت میں اور خوش بھی ہو۔ وہ کتا پالنا چاہتا ہے، جو نے مسکرا کر کہا۔ یہی ہماری موجودہ بحث کا موضوع ہے۔ یعنی مجھے اعتراض تو کوئی نہیں، مگر میں ایک بے سہارا کتا لینا چاہتا ہوں اور مجھے کوئی ننھا منا مالو ٹائپ یا بشاں پسند نہیں، مجھے کوئی بھیڑیا چاہیے۔ تم جانتی ہو، مجھے بالکل ایک اصلی کتا چاہیے۔ نورا کو والٹر یاد آیا۔ جانور اچھے ساتھی ہوتے ہیں۔ ہاں تمہیں ابھی بھی کتا چاہیے؟ ہاں، یا بلی؟ بلیاں بہت نافرمان ہوتی ہیں، جو نے کہا۔ وہ بالکل اپنے پرانے انداز میں بات کر رہا تھا، جبکہ کتے اپنی جگہ پہچانتے ہیں۔ نافرمانی ہی آزادی کی اصل بنیاد ہے۔ جو لوگ اطاعت کرتے ہیں وہ غلام بن جاتے ہیں۔ جو نے ہلکی سی الجھن سے اس کی طرف دیکھا۔ اب یہ کہاں سے آیا؟ یا یہ کوئی قول ہے؟ ہاں، ہنری ڈیوڈ نے کہا ہے۔ تمہیں تو پتہ ہے وہ میرا پسندیدہ فلسفی ہے۔ تمہیں کب سے فلسفے میں دلچسپی ہونے لگی؟ ظاہر ہے زندگی میں وہ فلسفے کی ڈگری نہیں رکھتی تھی، جبکہ اس کی اصل ذات برسٹل کے کسی بدبودار اسٹوڈنٹ فلیٹ میں تھورو اور سارترے کے نظریات پڑھتے گزری تھی۔ اس کی موجودہ ذات بیجنگ میں اولمپک پوڈیم پر کھڑی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ اسے اتنا ہی افسوس اس نورا کے لیے محسوس ہو رہا تھا جو کبھی تھورو یا والٹن کی سادہ خوبصورتی یا مارکس وغیرہ کے نظریات کو جانتی تھی، جتنا اسے نورا کے لیے ہوا جس نے اپنا اولمپک خواب پورا نہ کیا ہوا تھا اور بس انٹرنیٹ پر ہی کچھ پڑھا تھا۔ اچھا، زبردست، میں دیکھوں گا، تم اسے اپنی تقریر میں شامل کر سکتی ہو۔ نورا کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ میں شاید آج کچھ مختلف کرنا چاہ رہی ہوں، شاید کچھ باتیں بنا تیاری کے بول دوں۔ بہرحال بدیہی گفتگو ایک مہارت تھی جو وہ سیکھ رہی تھی۔ میں نے کل رات گرین لینڈ پر ایک زبردست ڈاکومنٹری دیکھی۔ مجھے یاد ہے جب تمہیں انٹارکٹیکا کی جنون کی حد تک دلچسپی تھی تو تم نے بہت سے برفانی ریچھوں کی تصویریں بھی جمع کی ہوئی تھیں۔ ہاں، مسز ایلم نے کہا تھا کہ بہترین
टेक एक्सप्लोर बनने का तरीका ग्लेशियर जस्ट बनना होता है। मैं यही चाहती थी। मिसेस एलम जो ने आस्था से कहा, ये नाम जाना पहचाना लग रहा है, स्कूल की लाइब्रेरियन। हाँ वही, वो तुम तो उस लाइब्रेरी में ही रहती थी, है ना? तकरीबन ज़रा सोचो, अगर तुमने तैराकी जारी ना रखी होती तो तुम आज भी ग्रीनलैंड में होती, सोल्ट बार्डो में। उसने कहा, क्या ये नॉर्वे का एक जजीरा नुमा इलाका आर्कटिका समुंदर में है? अच्छा, तो नॉर्वे में होती। हो सकता है, ये हो सकता है मैं आज ये बेडफोर्ड में बेरोज़गार बैठकर अपना मकान का किराया देने के लिए परेशान हो रही होती। बकवास मत करो, तुमने हमेशा कुछ बड़ा करना था। नौरा ने अपने भाई की मासूमियत पर मुस्कुराया के देखा। कुछ ज़िंदगियाँ ऐसी भी होती हैं जिनमें शायद हम एक दूसरे को पसंद भी ना करते हों। फजूल बात है, उम्मीद है कि ऐसा ना हो। ये थोड़ा बेचैनी महसूस हो रही थी, मौजू बदलना चाह रहा था। अच्छा ये बताओ, मैंने किसको देखा चंद दिन पहले? नौरा ने कंधे उचकाए। उम्मीद थी कि उसे किसी ऐसे शख्स का नाम ले जिसे वो जानती। रावी, याद है ना रावी? कल न्यूज़ एजेंसी में रावी के सख्त अल्फाज जहन में आए। हाँ हाँ रावी, इससे भी मुलाकात हो गई। ये बेडफोर्ड में है। नहीं नहीं, खुदा न करे, मैं तो बरसों से वहाँ नहीं गया। वो ब्लैक फेरियर स्टेशन पे मिला था, बिल्कुल अचानक, जैसे मैंने उसे एक दिहाई से ज़्यादा अरसे में नहीं देखा था। कम अज़ कम वो चाहता था कि हम किसी पब में जाएं, तो मैंने उसे बताया कि मैं अब बिल्कुल नहीं पीता, और फिर मुझे उसे वजाहत देनी पड़ी कि मैं अब अल्कोहल नहीं रहा। वो सब कुछ मैंने सालों से न शराब का एक गिलास पिया है, ना ही कोई सिगरेट पी है। नौरा ने सर हिलाया, जैसे ये कोई धमाका खेज खबर ना हो। जब से माँ का इंतकाल हुआ मैं बिखर गया था। मेरा ख्याल है रावी को हैरत हुई कि ये कौन आदमी है, लेकिन वो ठीक था, काफ़ी अच्छा था। अब वो कैमरा मैन है और साथ में कुछ ना कुछ म्यूज़िक भी कर रहा है। राग तो नहीं कर रहा बल्कि डीजे है। याद है ना वो बैंड जो हमने बनाया था, दी लिब्रंथ? नौरा को अब धुंधलापन झूठ लगने लगा। हाँ हाँ वही, बिल्कुल पुरानी यादें ताज़ा होगी। मुझे लगता है वो इन दिनों को याद करता है, हालांकि हम सब तब बेकार थे। मैं गाना भी नहीं गा सकता था। कभी सोचा कि अगर दी लिब्रंथ कामयाब हो जाता तो फिर क्या होता? जो ने उदास सी हंसी हंसी। पता नहीं, शायद कुछ भी नहीं होता। नोहरा कुछ और कहने वाली ही थी कि दरवाज़ा खुला और प्रिया अंदर आई, हाथ में फ़ोन और एक क्लिप बोर्ड पकड़े हुए, और उसने कहा, वक्त, वो दरख्त जो हमारी ज़िंदगी है। 5 मिनट बाद नौरा दोबारा होटल के वसी कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद थी। कम से कम 1000 अफराद पहली मुकर्ररा को अपनी प्रेजेंटेशन मुकम्मल करते देख रहे थे। वो ज़ीरो टू हीरो की मुसन्नफ़ा थी, वही किताब जो डैन ने अपने किसी और ज़िंदगी में अपने बिस्तर के पास रखी हुई थी। लेकिन नौरा वाकई ही नहीं सुन रही थी। वो अगली कतार में अपनी मखसूस नशिस्त पर बैठी थी, मगर उसका ध्यान कहीं और था। वो अपनी माँ के बारे में सोचकर दुखी थी, अपनी तकरीर के बारे में बेहद घबराई हुई थी, इसलिए इसके कानों में बस चंद बेतरतीब अल्फाज और जुमले ही पड़ रहे थे जो हवा में तैरते हुए उस तक पहुँच रहे थे। ये अल्फाज और ख़यालात उसके जहन में यूं बिखरे हुए थे जैसे सोप में क्रोम्स के टुकड़े। कम मालूम हकीकत अज़म जो आपको हैरान कर सकती है वो यह है कि अगर मैं ये कर सकती हूँ। कठिन तजर्बात, कमरे में सांस लेना मुश्किल था, वहाँ भारी परफ्यूम और नए कालीन की खुशबू बसी हुई थी। उसने खुद को पुरसुकून रखने की पूरी कोशिश की। वो अपने भाई की तरफ झुककर सरगोशी में बोली, मुझे नहीं लगता मैं ये कर सकती हूँ। क्या? मेरा ख्याल है मुझे घबराहट का दौरा पड़ रहा है। उसने उसकी तरफ देखा मगर मुस्कुराया, मगर इसकी आंखों में वही सख्ती थी जो उसने एक पहली ज़िंदगी में देखी थी, जब एक बार बेडफोर्ड के एक पब में दी लिब्रंथ के इब्तदाई कंसर्ट से पहले उसे घबराहट का दौरा पड़ा था। तुम बिल्कुल ठीक रहोगी। मुझे नहीं मालूम कि मैं ये कर सकती हूँ, मेरा जहन बिल्कुल खाली हो गया है। तुम ज़्यादा सोच रही हो, मुझे इस्तराब हो रहा है, मेरे सोचने का कोई और तरीका ही नहीं। चलो चलो, हमें मायूस मत करो। उसने मौसीकी के बारे में सोचने की कोशिश की। मौसीकी का ख्याल हमेशा उसे सुकून देता था। एक धुन उसके जहन में आई। वो अपने आप में थोड़ा सा शर्मिंदा हुई जो कि गाना उसके जहन में गूंज रहा था। वो ब्यूटीफुल स्काई था, एक खुशगवार उम्मीद भरा गीत जो उसने मुद्दतों से नहीं गाया था। आसमान तारीक हो जाता है, नीली स्याही में डूब जाता है, मगर सितारे फिर भी चमकने की हिम्मत करते हैं। लेकिन फिर इसके करीब बैठी हुई खतून, एक 50 साला नफीस कारोबारी औरत जिसकी परफ्यूम की खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी, उसकी तरफ झुकी और सरगोशी में बोली, मुझे तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ इस पर बहुत अफसोस है, ख़ास तौर पर वो सब कुछ जो पुर्तगाल में हुआ।
کیا ہوا؟ عورت نے کچھ کہا مگر عین اسی لمحے سامعین کی زوردار تالیوں نے اس کی آواز دبا دی۔ کیا؟ اس نے دوبارہ پوچھا مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ نورا کو اسٹیج کی طرف اشارہ کیا جا رہا تھا۔ اس کا بھائی اسے کوہنی سے ہلا رہا تھا۔ اس کا بھائی تقریباً دھاڑتے ہوئے بولا، جاؤ، وہ تمہیں بلا رہے ہیں۔ وہ جھجکتے ہوئے اسٹیج پر موجود لکڑی کے لیکچرم کی طرف بڑھی جہاں اس کی اپنی مسکراتی ہوئی کامیاب چہرے والی سنہری تمغہ پہنے تصویر سکرین پر نمایاں ہو رہی تھی۔ اسے ہمیشہ دوسروں کی نظروں میں ہونے سے نفرت رہی تھی۔ ہیلو، اس نے مائکرو فون میں گھبراہٹ سے کہا، یہاں کر بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ہزاروں آنکھیں اس کی طرف دیکھ رہی تھیں، منتظر۔ اس نے کبھی اتنے لوگوں سے بیک وقت بات نہیں کی تھی۔ دی لیبرنتھ کے ساتھ ہونے والے کنسرٹس میں بھی سامعین کی تعداد 100 سے زیادہ نہیں ہوتی تھی، اور اس وقت بھی وہ گانوں کے درمیان بہت کم بولتی تھی۔ اسٹرنگ تھیوری میں کام کرتے ہوئے بھی وہ گاہکوں سے بات کر لیتی تھی، مگر اسٹاف میٹنگ میں شاذ و نادر ہی کچھ کہتی، حالانکہ وہاں کبھی بھی 5 سے زیادہ لوگ نہیں ہوتے تھے۔ یونیورسٹی میں جب ایزی پریزنٹیشن بآسانی دے دیتی، نورا ہفتوں پہلے سے اس کے بارے میں فکر مند رہتی۔ جو اور روی اس کی طرف حیران نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ٹیڈ ٹاک میں جو نورا انہوں نے دیکھی تھی، یہ وہ نورا نہیں تھی۔ وہ شاید کبھی بھی وہ بن نہ پاتے اگر وہ سب کچھ نہ کیا ہوتا جو وہ کر چکی تھی۔ ہیلو، میرا نام نورا سیڈ ہے۔ اس کا یہ کہنا مذاق کے طور پر نہیں تھا، مگر پورا حال ہنس پڑا۔ صاف لگ رہا تھا تعارف دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ زندگی عجیب ہے، اس نے کہا۔ ہم اسے ایک سیدھی لکیر میں سب کو ایک ساتھ جیتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ مکمل تصویر نہیں، کیونکہ زندگی صرف ان چیزوں سے نہیں بنتی جو ہم کرتے ہیں، بلکہ ان چیزوں سے بنتی ہے جو ہم نہیں کرتے۔ اور زندگی کا ہر لمحہ ایک موڑ کی طرح ہے، کوئی رد عمل نہیں۔ سوچو، جب ہم زندگی کا آغاز کرتے ہیں تو ہم ایک مقررہ چیز ہوتے ہیں، جیسے زمین میں بویا گیا ایک بیج۔ پھر ہم بڑھتے ہیں، ابتدا میں صرف ایک تنا ہوتے ہیں، اب بھی کوئی رد عمل نہیں، لیکن پھر وہ درخت جو ہماری زندگی ہے شاخیں نکالتا ہے۔ ذرا ان تمام شاخوں کے بارے میں سوچو جو مختلف بلندیوں پر تنے سے الگ ہوتی ہیں، ان شاخوں کے بارے میں جو مزید شاخوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں، جو اکثر مخالف سمت میں بڑھتی ہیں۔ اس نے گہری سانس لی۔ ہماری زندگی بھی ایسی ہے، مگر وسیع پیمانے پر۔ ہر دن، ہر لمحہ ایک نئی شاخ جنم لیتی ہے، اور ہمارے لیے، ہم سب کے لیے ایک تسلسل محسوس ہوتا ہے، جیسے ہر ٹہنی نے صرف ایک ہی راستہ طے کیا، لیکن حقیقت میں اور بھی کئی شاخیں ہیں۔ آج بھی صرف ایک نہیں، بلکہ اور بھی کئی ممکنہ آج ہیں۔ وہ زندگی جو مختلف ہوتی ہیں اگر ہم نے پہلے کسی اور راہ کا انتخاب کر لیا ہوتا۔ یہ ہماری زندگی کا درخت ہے۔ مختلف مذاہب اور اساطیر نے اس درخت کا ذکر کیا۔ یہ بدھ مت، یہودیت اور عیسائیت میں موجود ہے۔ کئی فلسفیوں اور مصنفوں نے بھی درخت کو زندگی کے استارے کے طور پر بیان کیا ہے۔ سلویا پلاتھ کے نزدیک وجود ایک انجیر کے درخت کی مانند ہے، جہاں اس کی ممکنہ زندگی خوشگوار شادی شدہ زندگی، کامیاب شاعر کی زندگی رس بھری انجیریں تھیں، مگر وہ انہیں حاصل نہیں کر سکی، اور وہ اس کے سامنے ہی گلنے سڑنے لگی۔ یہ پاگل کر دینے والی باتیں، ان تمام زندگیوں کے بارے میں سوچنا جو ہم جی نہیں سکے۔ مثال کے طور پر میری زیادہ تر زندگیاں ایسی ہیں جہاں میں اس پوڈیم پہ کھڑی ہو کر تمہیں کامیابی کے بارے میں نہیں بتا رہی۔ زیادہ تر زندگیاں ایسی ہیں جہاں میں اولمپک گولڈ میڈلسٹ نہیں ہوں۔ نورا کو یاد آیا کہ مڈ نائٹ لائبریری میں مسز ایلم نے اسے کیا کہا تھا، تم دیکھو، کسی ایک چیز کو مختلف طریقے سے کرنا اکثر ایسے ہی ہوتا ہے جیسے سب کچھ مختلف طریقوں سے کرنا، کیونکہ زندگی میں اعمال کو پلٹا نہیں جا سکتا، چاہے ہم جتنی بھی کوشش کریں۔ اب لوگ غور سے سن رہے تھے۔ ان سب کو اپنی زندگی میں ایک مسز ایلم کی ضرورت تھی۔ سیکھنے کا واحد طریقہ جینا ہے، وہ بولتی گئی 20 منٹ تک، جتنا زیادہ ممکن ہو وہ سب یاد کرتے ہوئے جو آج تک مسز ایلم نے اسے سکھایا تھا۔ نظام کی خرابی۔ اب وہ دوبارہ آدھی رات کی لائبریری میں واپس آئی ہے، لیکن اس بار وہ کتابوں کی الماریوں سے کچھ فاصلے پر تھی۔ یہ وہی مبہم طور پر متعین دفتری علاقہ تھا جس کی ایک جھلک اس نے پہلے ایک وسیع راہداری میں دیکھی تھی۔ میز پر دفتری فائلوں کی ٹرے رکھی تھی جن میں کاغذات اور ڈبے بکھرے پڑے تھے، اور ایک کمپیوٹر بھی تھا۔ کمپیوٹر ایک پرانے طرز کا کریم رنگ کا بڑا ڈبہ نما تھا جو میز
میز پر کاغذات کے قریب رکھا گیا تھا، بالکل ویسا ہی جیسا کہ محترمہ ایلم کے اسکول کی لائبریری میں ہوتا تھا۔ وہ اس وقت کے بورڈ پر تیزی سے کچھ ٹائپ کر رہی تھی اور مانیٹر پر نظریں جھکائے ہوئے تھی، جبکہ نورا ان کے پیچھے کھڑی تھی۔ اوپر لٹکتے ننگے بلب تیزی سے جھلملا رہے تھے۔ میرے والد میری وجہ سے زندہ تھے، لیکن ان کا کوئی بھی معاشقہ نہیں تھا، اور میری ماں پہلے ہی مر چکی تھی، اور میں اپنے بھائی کے ساتھ بہتر تعلقات میں تھی کیونکہ میں نے اسے کبھی مایوس نہیں کیا، لیکن وہ اب بھی ویسا ہی بھائی تھا۔ حقیقت میں وہ مجھ سے صرف اس لیے خوش تھا کیونکہ میں اس کی مالی مدد کر رہی تھی۔ وہ اولمپک خواب نہیں تھا جو میں نے سوچا تھا، میں ویسی ہی تھی جیسی میں ہمیشہ رہی ہوں۔ اور پرتگال میں جو کچھ ہوا تھا، شاید میں نے وہاں خودکشی کرنے کی کوشش کی ہو یا کچھ اور۔ کیا واقعی اور زندگیاں موجود ہیں، یا بس ارد گرد کے مناظر بدل جاتے ہیں؟ لیکن محترمہ ایلم اس کی بات نہیں سن رہی تھی۔ نورا نے میز پر کچھ دیکھا، ایک پرانا پلاسٹک کا نارنجی رنگ کا فاؤنٹین پین، بالکل ویسا ہی جیسا کہ نورا کے پاس اسکول میں ہوا کرتا تھا۔ ہیلو محترمہ ایلم، کیا آپ میری بات سن سکتی ہیں؟ کچھ غلط تھا۔ لائبریرین کا چہرہ پریشانی سے سخت ہو رہا تھا۔ وہ مانیٹر پر لکھی تحریر خود سے پڑھ رہی تھی۔ سسٹم کی خرابی۔ محترمہ ایلم، کیا ہوا؟ کیا آپ مجھے دیکھ سکتی ہیں؟ نورا نے دوبارہ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، تب جا کر محترمہ ایلم چونکی۔ ان کا چہرہ سکون اور راحت کے احساس سے کھل اٹھا۔ اور نورا، تم پہنچ گئی؟ کیا آپ کو لگا تھا میں نہیں پہنچوں گی؟ کیا آپ کو لگا تھا کہ وہی زندگی وہ ہوگی جو میں جینا چاہوں گی؟ انہوں نے سر ہلایا۔ لیکن کس طرح ایسا ہوا جیسے وہ واقعی اسے نہیں بلا رہی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بس وہ زندگی نازک لگ رہی تھی۔ کیا چیز تھی اس میں امپورٹنٹ؟ منتقلی۔ کتاب ہے یہاں کی منتقلی، جس زندگی کا تم نے انتخاب کیا تھا وہاں سے یہاں تک کا سفر۔ ایسا لگتا ہے پورے نظام میں کوئی خرابی ہے، کچھ ایسا ہے جو میرے قابو سے باہر ہے۔ لگتا ہے کچھ بیرونی اثرات کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، میرا مطلب ہے میری اصل زندگی میں۔ انہوں نے اسکرین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں دیکھو، آدھی رات کی لائبریری صرف اس لیے موجود ہے کیونکہ تم ہو، اور تم ایک جڑ والی زندگی میں ہو، ایسا درخت جو جڑ میں زندہ ہے۔ تو میں مر رہی ہوں؟ محترمہ ایلم کے چہرے پر بے بسی کے اثار تھے۔ یہ امکان ہے، یہ ممکن ہے کہ ہم امکانات کے اب اختتام پر پہنچ رہے ہوں۔ نورا نے اس لمحے کو یاد کیا جب وہ تالاب میں تیراکی کر رہی تھی۔ اس وقت وہ خود کو زندہ اور متحرک محسوس کر رہی تھی۔ پھر جیسے اچانک اس کے اندر کچھ بدلا، ایک عجیب سا احساس، اس کے پیٹ میں ایک کھچاؤ پیدا ہوا جسے جسمانی طور پر کچھ حرکت کر رہا ہو۔ موت کا خیال یک یک اسے پریشان کرنے لگا۔ اسی لمحے اوپر کے بلب جھلملانے بند ہو گئے اور روشنی چمکدار ہو گئی۔ محترمہ ایلم نے اپنے ہاتھ تالیاں بجانے کے انداز میں مارے اور کمپیوٹر اسکرین پر کچھ نیا پڑھ کر مسکرا دی۔ یہ واپس آ گیا ہے، یہ اچھا ہے، خرابی ختم ہو گئی ہے، نظام دوبارہ چل پڑا ہے۔ غالباً تمہاری وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ کیا؟ کمپیوٹر کہہ رہا ہے میزبان کے اندر جڑ والا سبب عارضی طور پر درست کر دیا گیا اور تم ہی وہ میزبان ہو۔ نورا نے پلکیں جھپکائیں۔ جب اس نے دوبارہ آنکھیں کھولی تو وہ اور محترمہ ایلم لائبریری کے ایک اور حصے میں کھڑے تھے، پھر سے کتابوں کی الماریوں کے درمیان۔ ٹھیک ہے، اب پرسکون ہو جاؤ، محترمہ ایلم نے کہا۔ پھر انہوں نے ایک گہرا بامعنی سانس لیا، جیسے وہ خود کو سنبھال رہی ہوں۔ میری ماں مختلف زندگیوں میں مختلف اوقات میں مری۔ میں ایک ایسی زندگی چاہتی ہوں جہاں وہ اب بھی موجود ہو۔ کیا کوئی ایسی زندگی موجود ہے؟ محترمہ ایلم نے غور سے نورا کی طرف دیکھا اور کچھ سوچ کر کہا، شاید موجود ہو۔ زبردست، لیکن تم وہاں نہیں جا سکتی۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ لائبریری تمہارے فیصلوں پر مبنی ہے۔ کوئی ایسا فیصلہ نہیں تھا جو تم کر سکتی تھی جس کی وجہ سے وہ کل کے بعد بھی زندہ رہتی۔ معذرت۔ نورا کے سر کے اوپر ایک بلب جھلملایا، مگر باقی لائبریری جوں کی توں رہی۔ تمہیں کسی اور چیز کے بارے میں سوچنا ہوگا نورا۔ پچھلی زندگی میں کیا اچھا تھا؟ نورا نے سر ہلایا۔ مجھے تیراکی پسند آئی، لیکن میں نہیں سمجھتی کہ میں اس زندگی میں خوش تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کس زندگی میں سچ میں خوش تھی بھی یا نہیں۔ کیا یہ خوشی مقصد ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ میرا خیال ہے میں چاہتی ہوں میری زندگی کا کوئی مطلب ہو، میں کچھ اچھا کرنا چاہتی ہوں۔ تمہیں گلیشیئر سائنسدان بننے کا شوق تھا، محترمہ ایلم کو اچانک یاد آیا، اور تم نے ایک بار اس بارے میں بات بھی کی تھی۔ تمہیں انٹارکٹیکا میں دلچسپی تھی۔
تو میں نے تمہیں گلیشیالوجی میں جانے کا مشورہ دیا تھا، مجھے یاد ہے، مجھے فوراً یہ خیال پسند آ گیا تھا، لیکن میرے والدین کو یہ خیال پسند نہیں آیا تھا کیونکہ مجھے واقعی معلوم نہیں تھا کہ انہوں نے ہمیشہ مجھے تیراکی کے لیے حوصلہ دیا، خاص طور پر والد نے، لیکن تعلیمی چیزوں کے بارے میں وہ کچھ عجیب سا رویہ رکھتے تھے۔ نورا کو دل میں گہری اداسی محسوس ہوئی اور اپنے پیٹ میں ایک کھچاؤ سا محسوس ہوا، جیسے وہ پیدا ہوتی اپنے والدین کے لیے اپنے بھائی سے مختلف سمجھی گئی ہو۔ سوائے تیراکی کے جو بھی مواقع تھے یا جو بھی اسے دیے گئے تھے، نورا نے محترمہ ایلم سے کہا، میری ماں مجھے کسی ایسی چیز سے دور رکھنا چاہتی تھی جو مجھے کہیں اور نہ لے جائے، تو کیا تم چاہتی ہو کہ میں وہ زندگی تلاش کروں؟ نورا نے آہ بھری، وہ اب بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا چاہتی ہے، لیکن کم از کم انٹارکٹیکا کا سفر کچھ تو مختلف ہوگا۔ تو پھر اب سفر شروع ہوتا ہے، نورا اس کے لیے تیار ہے۔